ناولٹ حور، قلمکار راشدہ رفعت۔ تھکا دینے والی طویل ڈیوٹی دے کر وہ گھر لوٹا تو حسب توقع ڈرائنگ روم میں ابا نے بہت سے مریض اس کے انتظار میں بٹھا رکھے تھے۔ مریضوں میں کچھ ابا کے دوست ہوتے تھے، کچھ دوستوں کے دوست جو پہلی ملاقات میں ہی ابا کے بھی بہت اچھے دوست بن جاتے تھے، اور اگلی ملاقات میں وہ اپنے مزید دوستوں کو ابا سے ملوانے اور معاذ سے معائنہ کروانے لے آتے۔ معاذ ابا سے تو رکھائی، بد تہذیبی اور بے مروتی سے پیش آ سکتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے وہ ابا اور اپنے تعلقات کا بھرم قائم رکھتا تھا۔ اسے ان مفت خورے مریضوں کا معائنہ بھی کرنا پڑتا اور نسخہ بھی لکھ کر دینا پڑتا، چونکہ اکثر مریض ابا کے ہی ہم عمر ہوتے اور بڑھاپے میں بندے کو بولنے کا بس بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی بیماریوں کی تفصیل سنا سنا کر معاذ کو عاجز کر دیتے۔ معاذ کو نسخہ لکھنے کے ساتھ ساتھ تشفی آمیز کلمات بھی ادا کرنے پڑتے۔ ابا اس ساری کارروائی کے دوران بہت محبت اور فخر سے بیٹے کو تکتے رہتے۔ جب آخری مریض بھی رخصت ہو جاتا تب اس کی باری آتی ابا پر بگڑنے کی اور ان سے خفا ہونے کی، لیکن ابا کو اس کی خفگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ نزاکت نے آج آلو گوشت بہت مزے کا بنایا ہے۔ کھانا کھا کر ہانڈی کا باقی سالن ڈونگے میں نکال دینا اور یاد سے فریج میں رکھ دینا، کبھی کل کی طرح بلی منہ مار جائے۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سونے جا رہا ہوں، کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اب میری عمر تو نہیں ہے آدھی آدھی رات تک جاگ کر تمہارا انتظار کرنے کی۔ بہتر ہے اب شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ ابا روٹین کی نصیحت دہراتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے۔ معاذ بس ان کی پشت کو گھورتا رہ جاتا۔ اپنے غصے کا اظہار کا فقط یہ طریقہ سمجھ میں آتا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سالن کی ہانڈی کچن میں چھوڑ کر کچن کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیتا۔ صبح بگڑنے کی باری ابا کی ہوتی۔ وہ ہنستا مسکراتا ناشتہ کرتا اور پھر ہاسپٹل کی راہ لے لیتا۔ بڑے صاحب کی بڑبڑاہٹیں سننے کے لیے نزاکت رہ جاتا، لیکن اب وہ بھی اس تماشے کا عادی ہو گیا تھا۔ آج کل تو اسے بھی کام نمٹا کر جلد از جلد اپنے گھر جانے کی پڑی رہتی۔ کم بخت کی نئی نئی شادی جو ہوئی تھی، بمشکل 23 برس عمر تھی اس کی۔ عید کی چھٹیوں پر گاؤں گیا تو گھر والوں نے نکاح پڑھوا کر بیوی کو بھی اس کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ پہلے نزاکت یہیں ابا اور معاذ کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی کے بعد معاذ نے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ اس نے قریبی آبادی میں چھوٹا سا کچا پکا گھر کرائے پر لے کر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ 24 گھنٹے کا ملازم دن میں اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بھگتا کر گھر بھاگنے کی کرتا تو ابا کو اس پر غصہ آتا سو آتا، معاذ پر بھی سخت تپ چڑھتی۔ اس لاٹ صاحب کی تنخواہ ڈبل کر دی تم نے، مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی گھر بھاگنے کی کرتا ہے۔ میرے سارے دوست مغرب اور عشاء کے بعد مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ اب انہیں چائے پانی کا بھی نہیں پوچھ سکتا، رات کا کھانا بھی خود گرم کر کے کھانا پڑتا ہے۔ جتنی تنخواہ اس کم بخت کی ہے، مرزا صاحب کے گھر اس سے آدھی تنخواہ میں کل وقتی ملازمہ کام کر رہی ہے۔ ابا اپنے دوست کا حوالہ دیتے۔ مرزا صاحب کے گھر میں ان کی بیگم کے علاوہ 2 عدد بہوئیں بھی ہوتی ہیں، کل وقتی ملازمہ رکھ سکتے ہیں وہ۔ آپ کو اور مجھے کل وقتی تو کیا جز وقتی ملازمہ بھی نہیں مل سکتی۔ ہر وقت نزاکت کے پیچھے مت پڑا کریں، اگر یہ بھی نوکری چھوڑ گیا تو کیا بنے گا ہمارا۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ بہت تحمل اور رسانیت سے ابا کو سمجھاتا۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری شادی کی حسرت لیے ہی میں دنیا سے گزر جاؤں گا۔ وہ معاذ کو جذباتی بلیک میل کرنا چاہتے۔ معاذ کچھ کہے بنا ان پر کٹیلی نگاہ ڈالتا۔ ارے بابا معاف کر دو مجھے، ایک بار غلطی ہو گئی، اب جس کو بھی پسند کرو گے بنا چوں چرا کیے تمہارا رشتہ پکا کراؤں گا۔ ابا عاجز آ کر اسے یقین دلاتے۔ معاذ استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہاں سے پلٹ جاتا۔ ابا بیٹے کی پشت پر بے بس نگاہ ڈال کر رہ جاتے۔ اپنے فیصلے کی درستی پر انہیں آج بھی کوئی شک و شبہ نہ تھا، لیکن بیٹے کا رویہ انہیں پچھتاوے میں مبتلا کر دیتا تھا۔ کیا تھا جو وہ اس کی پسند کو شرف قبولیت بخش دیتے؟ اس کی بیوی جیسی مرضی ہوتی، کم از کم آج گھر میں بچوں کی چہکاریں تو ہوتی۔ میڈیکل کے 3rd ایئر میں صاحبزادے اپنی کلاس فیلو کو دل دے بیٹھے تھے۔ دل دینے کی حد تک تو خیر تھی، موصوف رشتہ بھی بھیجنا چاہ رہے تھے۔
تمہارا دماغ تو صحیح ہے صاحبزادے، اپنی عمر دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ میڈیکل کالج پڑھنے بھیجا تھا یا عشق لڑانے؟ ابا نے سخت ترین زبان استعمال کی۔ معاذ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بیٹے کی شکل دیکھ کر ابا کو بھی اس پر کچھ ترس آیا۔ پہلے اپنا کیریئر تو بنا لو میرے بچے، 2.5 سال کی پڑھائی باقی ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب، پھر نوکری، اس کے بعد اسپیشلائزیشن۔ بجائے اس کے تم اپنی پڑھائی اور کیریئر پر فوکس کرو۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ آپ بھی ابھی صرف اسکا کے گھر رشتہ لے جائیں، میں کون سا ابھی شادی کرنے جا رہا ہوں؟ صرف منگنی ہو جائے تو اسٹڈیز پر فوکس کر پاؤں گا۔ اسکا بہت خوبصورت ہے، میں نے پہل نہ کی تو میرا کوئی اور کورس میٹ سبقت لے جائے گا۔ تم صرف لڑکی کی خوبصورتی پر لٹو ہوئے ہو برخودار؟ ابا نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ خوبصورتی کس کو بری لگتی ہے ابا؟ اس نے عجیب چپتے ہوئے انداز میں انہیں کچھ باور کرانا چاہا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ چپ بھی ہو گئے۔ وہ اچھی لڑکی ہے ابا، ذہین بھی اور خوبصورت بھی، پھر میرے پروفیشن کی ہے، ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شادی کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھ جائے گی۔ اپنے 21 سالہ بیٹے کے منہ سے شادی بیاہ اور انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ٹائپ کی باتیں سن کر ابا باقاعدہ صدمے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ باہر کے بیٹے کی خواہش پر اسکا کے گھر چلے گئے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں سے مل لیں، اور اگر ان کے بیوقوف بیٹے کی پسند کچھ ان کے جی کو بھی لگی تو پھر پروپوزل دیتے اور منگنی وغیرہ کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا تھا۔ اسکا کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو بے وقوف کہتے تھے تو کتنا درست کہتے تھے۔ وہ عین اس حماقت کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا جو بیتے برسوں میں ان سے بھی سرزد ہو گئی تھی۔ بلا شبہ ان کی غلطی زیادہ سنگین اور ناقابل معافی تھی۔ ایک وفا شعار پاک باز بیوی اور پیارے سے بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی زلف کے اسیر ہوئے۔ چند مہینوں میں ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ نادم ہو کر واپس پلٹ آئے۔ جنت مکانی بیوی نے معاف بھی کر دیا، لیکن بیٹا آج تک ان کا وہ قصور بخشنے پر تیار نہ تھا، اور اپنا وقت آنے پر اس نے عین ویسی ہی لڑکی پسند کی تھی جیسی کبھی باپ نے کی تھی۔ اسکا کو دیکھ کر ابا سخت صدمے میں مبتلا ہوئے۔ بے باکی کی حدوں کو چھوتا فیشن، وہ الٹرا ماڈرن خوبصورت لڑکی ان کے جی کو قطعی نہ بھائی تھی۔ معاذ ہمیشہ کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا، اس کے دوستوں میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتے تھے، لیکن وہ سب بہت تمیزدار اور مہذب بچے بچیاں ہوتے تھے۔ جانے اسکا جیسی لڑکی اس کے دوستوں کے حلقے میں کیسے شامل ہو گئی تھی، اور بات دوستی تک رہتی تو غنیمت تھا۔ معاذ تو اسے لائف پارٹنر بنانا چاہ رہے تھے۔ اسکا سے مل کر ابا کی مایوسی فطری تھی، لیکن جب اسکا کے والد محترم ابا کو شرف ملاقات بخشنے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تو ابا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاید ایسا ہی جھٹکا اسکا کے والد کو بھی لگا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ابا جس سرکاری محکمے میں باعزت ریٹائر ہوئے تھے، اسکا کے والد اسی محکمے سے کرپشن کے الزام میں بے عزت طریقے سے نکالے گئے تھے۔ اپنے اس بدعنوان اور بدنام کولیگ کو دیکھ کر ابا کو ان کا ماضی جزیات سمیت یاد آ گیا۔ وہ بظاہر اسکا کے والد سے گرم جوشی سے ملے، لیکن دوران گفتگو اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر ان سے پوچھتے رہے کہ نوکری سے برطرفی کے بعد انہوں نے کیسے گزر بسر کی، اور بغیر وسائل کے ایسا کون سا کاروبار شروع کیا جس کی وجہ سے آج ان کے پاس دولت کی اتنی ریل پیل اور یہ عالیشان سی کوٹھی ہے۔ بظاہر خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہونے والی اس ملاقات کا نتیجہ کچھ اتنا خوشگوار نہ تھا۔ اگلے دن کالج میں پہلی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی اسکا نے معاذ کی کلاس لی تھی۔ مانا معاذ، تمہارے ابا بہت نیک نام اور ایماندار سرکاری افسر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میرے ڈیڈی کے ماضی کا بار بار حوالہ دیتے ہوئے انہیں اس طرح شرمندہ کریں، اور مالی معاملات میں ایمانداری، نیک نامی اور کھرے پن کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تو ماضی تو تمہارے ابا کا بھی اتنا تابناک نہیں۔ ڈیڈی بتا رہے تھے کہ تمہارے ابا نے اپنی ایک ماتحت سے دھواں دھار عشق لڑایا تھا،
اس عورت کی شہرت بھی کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ تمہارے ابا کو ایک عرصے بعد عقل آئی تو اس عورت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ کل وہ جس طرح میرے ڈیڈی کو ماضی کا حوالہ دے کر بار بار شرمندہ کر رہے تھے، اگر میرے ڈیڈی انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے تو کیسا لگتا انہیں؟ اسکا چبا چبا کر بول رہی تھی، اور اس انداز میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کتنے خوفناک لگ رہے تھے۔ معاذ کو ابا پر غصہ تھا سو تھا، لیکن اسکا کا یہ روپ دیکھ کر اسے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پسند کرنے میں جلد بازی اور حماقت سے کام لیا ہے۔ اس روز تو اس نے اسکا سے شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اسکا تعلقات کی تجدید چاہتی تھی کہ وہ کالج کا ہینڈسم ترین اور ذہین ترین لڑکا تھا۔ اس کے بنائے نوٹس کی پورے کالج میں دھوم تھی۔ معاذ کا مستقل گریز بھرا رویہ دیکھ کر اسکا کو بھی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ وہ معاذ کے دوستوں کے گروپ میں صرف معاذ کی وجہ سے شامل ہوئی تھی۔ معاذ نے اسے چھوڑا تو اس نے دوستوں کا گروپ چھوڑ کر دوسرے گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تھرڈ پروف کے اختتام تک وہ سفیان کی بہترین دوست بن چکی تھی۔ میڈیکل کالج کے چوتھے سال رجب اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ آخری سال اس نے خالد کو شرف دوستی بخشا۔ ہاؤس جاب میں کسی کولیگ سے دوستی گانٹنے کے بجائے اس نے ایک ایمو میڈیکل آفیسر کو پھانس لیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے شادی اس ایمو سے بھی نہ کی۔ اپنے والدین کے منتخب کردہ لڑکے سے شادی کر کے اس نے مشرقی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ معاذ کو اپنی حماقت کا احساس زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ اسکا کی خوبصورتی اور معصومیت، جس کو وہ بہت جتن کر کے خود پر طاری کرتی تھی، پر فدا ہو کر کیا احمقانہ قدم اٹھانے چلا تھا۔ اگر خدا نخواستہ دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا تو کیا بنتا اس کا؟ معاذ کو سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی۔ یہ ابا تھے جن کی وجہ سے اس کا مستقبل محفوظ ہو گیا تھا، لیکن معاذ نے کبھی ان کا احسان مان کر نہ دیا، بلکہ اس نے ان کے سامنے ہمیشہ یہ ظاہر کیا جیسے وہ اس کے دل کی خوشی پوری نہ کرنے کے قصوروار ہوں۔ ابا سے اس کے تعلقات کی نوعیت کچھ ایسی ہی تھی۔ کسی بھی معاملے پر انہیں مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے کوئی بہانہ درکار ہوتا تھا، اور فی الحال تو یہی مستقل بہانہ اس کے ہاتھ آیا ہوا تھا۔ ابا سمجھتے تھے وہ ماضی کی محبت اب تک فراموش نہیں کر پایا، اسی لیے شادی کی حامی نہیں بھر رہا۔ انہیں معاذ کے دل کے حال کی کیا خبر تھی؟ اسکا والے معاملے کے بعد معاذ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا کیریئر بنانے اور ذہنی طور پر میچور ہونے تک کسی لڑکی کو ایسی ویسی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ جو حماقت ایک بار کر چکا تھا وہ دوبارہ بھی تو سرزد ہو سکتی تھی، سو اس نے تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر مبذول کر لی تھی۔ شاندار نمبروں سے MBBS مکمل کرنے کے بعد وہ اب باوقار طریقے سے جاب کر رہا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ذہنی پختگی بھی نصیب ہو گئی تھی۔ ابا اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ کسی سلجھی ہوئی لڑکی کو شریک سفر منتخب کر لے۔ تعلق اسی کے پروفیشن سے ہوتا تو یہ اور بھی اچھی بات ہوتی، لیکن وہ جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا تو احساس ہوتا کہ لائف پارٹنر کے انتخاب میں ماضی میں جس جلد بازی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا، اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب منیر نیازی والی مشہور زمانہ دیر ہو چکی تھی۔ اس کی جان پہچان کی ساری اچھی اچھی لڑکیاں یا تو انگلیوں میں منگنی کی انگوٹھیاں پہن چکی تھیں یا گودوں میں ایک ایک بچہ اٹھائے گھوم رہی تھیں، یعنی سب کی سب منگنی شدہ یا شادی شدہ ہو چکی تھیں۔ کسی اچھی سی سلجھی ہوئی لڑکی کے لیے معاذ کی تلاش ہنوز جاری تھی، اور اس کا دل کہتا تھا کہ قدرت اس کا ساتھ دے گی اور اسے من پسند جیون ساتھی مل کر رہے گا، مگر ابا کو وہ یہی تاثر دیتا تھا کہ اسے شادی کی کوئی جلدی نہیں۔ بیچارے ابا کڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہاں، دل ان کا بھی یہی کہتا تھا کہ انہیں اچھی سی بہو مل کر رہے گی۔ بیٹے کی طرح ان کی دنیا بھی امید پر قائم تھی۔ معاذ کے آخری کنوارے دوست حیدر کی شادی تھی۔ حیدر کا تعلق ملتان سے تھا۔ پہلے پڑھائی اور پھر نوکری کی وجہ سے وہ لاہور میں ہی رہتا تھا، لیکن شادی اس کے آبائی شہر ملتان میں ہی ہونا تھی۔ باقی دوستوں نے تو اس کے ولیمے میں ہی شرکت کرنا تھی، لیکن چونکہ وہ حیدر کا جگری یار تھا، اس لیے اسے مجبوراً بارات میں بھی شرکت کرنا پڑ رہی تھی۔ حیدر کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہو رہی تھی۔ دلہن والے بھی ملتان میں ہی رہائش پذیر تھے۔
بارات کے ساتھ کسی دوسرے شہر کا سفر تو درپیش نہ تھا، لیکن بارات اور ولیمے میں شرکت کے لیے اسے لاہور سے ملتان کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ ملتان شہر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اس کی اکلوتی خالہ کا سسرال ملتان میں تھا۔ ماضی میں جب ابا اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کے چکر میں پڑے تھے تو امی روٹ کر معاذ کو ساتھ لیے بڑی بہن کے گھر ملتان آ گئی تھیں۔ والدین کے انتقال کے بعد میکے کے نام پر ان کے پاس بڑی بہن ہی تھیں، اور خالہ نے بھی اس مشکل وقت میں امی کا خوب ساتھ نبھایا۔ ان کے سسرال والے بھی بھلے مانس لوگ تھے، بلکہ ان کی ساس امی اور خالہ کے رشتے میں بھی دور پار کی خالہ ہی لگتی تھیں۔ شفیق چہرے والی وہ مہربان سی خاتون معاذ کو اب بھی یاد تھیں، حالانکہ ان سے ملے کتنے برس گزر چکے تھے۔ معاذ اس وقت بمشکل 10 برس کا تھا۔ ذہانت اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی بے پناہ حساس طبیعت بھی شاید اسی ذہانت کی مرہون منت تھی۔ وہ ماں باپ کے جھگڑے کے پس منظر اور اس جھگڑے کی نوعیت سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ اسی زمانے سے وہ باپ سے چڑنے لگا تھا۔ مدتوں بعد بھی وہ چڑ اسی طرح قائم تھی۔ خالہ خالو اور ان کے ساس سسر امی اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان سب کی مشترکہ کاوشوں سے ہی امی ابا کی صلح ممکن ہو پائی تھی۔ ابا اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ اس لڑکی کی اصلیت چند ماہ میں ہی ان پر کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی خود کو بہت مجبور اور بے سہارا بتاتی تھی۔ اس کے حسن اور نام نہاد معصومیت پر فریفتہ ابا اس بے سہارا عورت کو سہارا دینے کی خاطر اس سے عقد ثانی کا ارادہ رکھتے تھے۔ چند مخلص دوستوں اور خیر خواہوں کی کوششوں کی بدولت ابا اس خاتون کی اصلیت سے واقف ہو پائے تھے۔ وہ ناز و انداز دکھا کر ابا جیسے کم عقلوں کو بڑی خوبی سے بے وقوف بناتی تھی۔ چند ماہ میں ابا اس بے سہارا لڑکی کے چھوٹے بہن بھائیوں کی گزر اوقات کے لیے بے دریغ رقم لٹا چکے تھے۔ پیسہ تو واپس نہ آیا، لیکن ابا کو عقل ضرور آ گئی۔ انہوں نے وفا شوار بیوی سے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگی۔ امی نے انہیں معاف کرنے میں ٹائم تو لیا، لیکن آخرکار انہیں معاف کر ہی دیا، اور جب معاف کر دیا تو اپنا دل بھی صاف کر لیا۔ امی کی زندگی کے آخری چند برس امی ابا کے تعلقات مثالی رہے تھے۔ بیوی کی بیماری میں ابا نے ان کا بھرپور ساتھ نبھایا، لیکن وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ابا تب بآسانی دوسری شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ماضی کی بے وفائی کا کفارہ یوں ادا کیا کہ جواز ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کا نام زبان پر نہ لائے۔ انہوں نے زندگی معاذ کے لیے وقف کر دی۔ معاذ کے دل کا ایک گوشہ ابا کی قربانی کا معترف تھا، تو اسی دل کے ایک گوشے میں ابا کی ماضی والی بے وفائی کی یاد ابھی تک تازہ تھی۔ عملی طور پر وہ ابا کا فرما بردار بیٹا تھا، لیکن لفظی طور پر وہ فرما برداری کا قطعاً کوئی تاثر نہ دیتا تھا۔ ابا کو اس کے ملتان جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ مرحومہ خالہ کی سسرال کا بھی ضرور چکر لگائے۔ امی کی زندگی کے آخری برسوں میں خالہ خالو امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ خالو کو تو روزگار کی خاطر دیار غیر جانا پڑا تھا، لیکن شاید خالہ کے نصیب میں اسی مٹی میں دفن ہونا لکھا تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ زندگی کی بازی ہار گئیں۔ خالو اور ان کے 2 بیٹے اب بھی وہیں مقیم تھے۔ وہاں کی تیز رفتار مشینی زندگی میں دور پار کے رشتہ داروں کو یاد کرنے کی کس کو فرصت تھی؟ ابا ہی کسی عید تہوار پر انہیں مبارکباد کا فون کر لیتے تھے۔ اب معاذ ملتان جا رہا تھا تو ابا نے ہی اسے خالو کے آبائی گھر جانے کی تاکید کی تھی۔ بہت بھلی مانس خاتون ہے تمہاری خالہ کی ساس، اب تو بہت ضعیف بھی ہو گئی ہوں گی۔ ملتان جا ہی رہے ہو تو انہیں میرا سلام ضرور پہنچانا۔ تمہاری امی کی زندگی میں تو ہم سال 6 مہینوں میں ملتان کا چکر ضرور لگاتے تھے۔ اب کتنے برسوں سے ان سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھا، حالانکہ وہ صرف تمہاری خالہ کی ساس ہی نہیں، تمہاری ماں کی بھی رشتے میں خالہ لگتی ہیں۔ ابا نے بہت بار کی بتائی ہوئی بات اسے نئے سرے سے بتائی تھی۔ شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں ابا، مجھے اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ میں ان کا گھر ڈھونڈتا پھروں گا۔ اس نے ابا کی تاکید پر ذرا خوف زدہ ہو کر جواب دیا۔
علاقہ تو تمہیں پتہ ہی ہے اور شاید یاد بھی ہو، اور اس کالونی میں جا کر کسی سے بھی اپنے خالو کا نام لے کر گھر پوچھ لینا۔ وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے اور اپنے علاقے کی بہت معتبر اور معزز شخصیت تھے۔ اس علاقے کی پہلی مسجد بھی انہوں نے ہی تعمیر کروائی تھی اور انہی کے نام سے مشہور ہے۔ ابا نے اسے مزید جزیات سے آگاہ کیا۔ فرصت ملی تو چکر لگا لوں گا۔ اس نے اب بھی حامی نہ بھری تھی، لیکن حیدر کی بارات بھگتانے کے بعد وہ اگلی صبح ہی خالہ کا سسرالی گھر ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ولیمے کی تقریب رات کو ہونی تھی اور شادی والے گھر کی روایتی گہما گہمی میں وہ سخت بے آرام ہو رہا تھا۔ حیدر کے کزنز اسے کمپنی دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے ان کی مصروفیات میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا۔ شام تک اس کے دوسرے کولیگز بھی پہنچ جاتے، تب تک وہ واپس آ جاتا۔ خالہ کی سسرال میں رسمی سی حاضری دینے کے بعد اس کا تنہا ہی سیر سپاٹے کا ارادہ تھا۔ دوستو، ناول ٹھور ابھی جاری ہے۔ جلد ہی ناول ٹھور کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔